اب سوال یہ ہے کہ غیبت کا گناہ کیسے معاف ہوگا۔ ایک حدیث ہم بیان کر رہے ہیں جس سے ساری بات واضح ہو جائے گی۔ مسلمان کی غیبت کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے غیبت کرنے کو اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف قرار دیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کی عزت پر حرف گیری کرنے کو بدترین سود قرار دیا ہے۔ نیز غیبت کو زنا سے بھی بدتر فرمایا گیا ہے۔ اس گناہ کی بہت سی وعیدیں احادیث مبارکہ میں موجود ہیں، اور عقلی طور پر بھی کسی کی برائی و بدخواہی اور اس کی تحقیر جائز نہیں ہے، اور غیبت میں یہ سب برائیاں پائی جاتی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ غیبت کا گناہ کیسے معاف ہوگا۔ ایک حدیث ہم بیان کر رہے ہیں جس سے ساری بات واضح ہو جائے گی۔ روایت کچھ اس طرح ہے کہ ان من کفارۃ الغیبۃ ان تستغفر لمن اغتبتہ تقول اللہم اغفر لنا ولہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غیبت کا کفارہ یہ ہے کہ تم اس کے لیے استغفار کرو جس کی تم نے غیبت کی ہے۔ اس کو بیہقی نے روایت کیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں ان کے لیے دعا اور استغفار کرنا کافی ہے۔ لیکن یہاں رک کر ایک بات ہم آپ کو خصوصی طور پر بتانا چاہیں گے، وہ یہ ہے کہ اس حدیث میں غیبت کا گناہ معاف ہونے کی جو بات کہی گئی ہے، یہ اس صورت میں ہے کہ جس کی غیبت کی گئی ہو وہ اس بات سے انجان ہو، یعنی اسے پتہ نہ ہو کہ آپ نے اس کی غیبت کی ہے۔ مثال کے طور پر زید کو پتہ نہیں ہے کہ آپ نے اس کی پیٹھ پیچھے برائی کی ہے، لیکن اگر زید جانتا ہے کہ آپ نے اس کی پیٹھ پیچھے برائی کی ہے اور مسلسل کرتے ہیں، یعنی کہ آپ زید کے لیے تکلیف کا سبب بن رہے ہیں، تو جب تک زید سے معافی نہیں مانگ لیتے تب تک آپ کا گناہ معاف نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اب یہ معاملہ حقوق العباد کا بن جاتا ہے۔ یعنی کہ حدیث کے اندر جو بات سمجھائی گئی ہے کہ گناہ معاف ہو جائے گا، وہ عمومی طور پر ہونے والی غیبت کے لیے ہے کہ اس کے لیے دعا اور استغفار سے معافی کی امید ہے، لیکن اگر معاملہ اس کے برعکس ہو تو پھر اس شخص سے معافی مانگنی پڑے گی جس کے لیے تکلیف کا آپ سبب بن رہے ہیں۔ ہاں، یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کو پورا معاملہ بتایا جائے، بس عمومی انداز میں کہہ دیا جائے کہ اگر کبھی آپ کی حق تلفی ہوئی ہو تو آپ مجھے معاف کر دیں، یا کوئی اور انداز اختیار کر لیا جائے، الغرض دنیا میں اس سے معاف کروا لیا جائے، اور اگر اس کا ملنا مشکل ہو یا اس کا انتقال ہو گیا ہو یا بیماری کی وجہ سے اس سے بات نہ ہو سکتی ہو تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کے ساتھ ساتھ اس کے حق میں کثرت سے استغفار کرتا رہے اور اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہے۔ غیبت محض ایک زبان کی چوک نہیں بلکہ ایک ایسا عمل ہے جو معاشرتی رشتوں کو توڑتا ہے، دلوں میں نفرتیں پیدا کرتا ہے اور انسان کو اللہ کی ناراضگی کا شکار بناتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ نہ صرف خود اس گناہ سے بچیں بلکہ دوسروں کو بھی اس کی قباحت سے آگاہ کریں، اور کبھی غیبت کا ارتکاب ہو جائے تو بلا تاخیر اللہ سے توبہ کریں، اور جس کی غیبت کی ہے اسے خبر نہیں ہے تو اس کے لیے دعا اور استغفار کریں، اور اگر پتہ چل گیا ہے تو اس دنیا میں معافی مانگ لینا آخرت کی رسوائی سے کہیں بہتر ہے۔